نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم۔ برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک بار اس عظیم رات جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ماہ رمضان میں تم پر ایک ایسی رات سایہ فگر ہونے والی ہے جس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت دی گئی ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک عظیم رات سے ہم مستفیض ہونے کے لیے کچھ دن بعد اس سے ہم استفادہ کرنے والے ہیں۔ برادران محترم، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں جس طریقے سے ہم کو اس رات کے فیوز و برکات حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس بات کا خیال ہونا بے حد ضروری ہے کہ کیا ہم لیلۃ القدر کے لائق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ کا طفیل ہے کہ ہم گنہگاروں کو ہر سال لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے کا موقع اللہ عنایت فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے مراد اگر ایک انسان اپنی زندگی میں 1 سال لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لیتا ہے تو گویا اس نے 83 سال عبادت کی ہے۔ 83 سال کا ثواب ہم کو میسر ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا اہتمام کس انداز اور پیمانے پہ ہم کریں۔ کیا لیلۃ القدر صرف ہم رات 1 بجے سے 2 بجے تک اہتمام کر سکتے ہیں؟ خدا را برادران ملت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیلۃ القدر سے مراد نماز مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک لیلۃ القدر ہے۔ نماز مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک لیلۃ القدر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز مغرب کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ظاہر و باطن کی کثافتوں کو دور کر کے غسل سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہم کو کپڑا میسر کیا ہے اسے ہم زیب تن کریں، اور پھر اپنے مصلے پر ہم اللہ کی بندگی کی خاطر فائز ہو جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم اس رات کو مکمل طور سے عبادتوں، ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں، اور جب ہم لیلۃ القدر کے دگانے کے وقت کے قریب ہوں تب 2 رکعت تحیۃ الوضو کا اہتمام کریں۔ تحیۃ الوضو کے بعد مناجات کے سجدے میں جائیں، جا کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں ایک عظیم رات سے استفادہ کرنے کا موقع عنایت کیا ہے، لہٰذا اس سال کے لیلۃ القدر کے دگانے میں ہم کو یہ توفیق بخشنا کہ ہم لیلۃ القدر کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب سجدے مناجات سے آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت عشاء کی غیر موقعہ سنت ادا کرنا ہے، اور غیر موقعہ سنت ضرور ادا کریں کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی فرض کے لیے آپ مصلی پر جو ہے قائم ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، اگر انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہوں تو اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی نیت الگ کریں۔ اگر گھر میں جماعت کا اہتمام ہو، اگر کوئی ایسا باشعور امام ہے جو امامت سے واقف ہے، وہ اس طریقے سے نیت باندھے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعتین صلاۃ العشاء فرض اللہ تعالی فرض ھذا الوقت انا امام الجماعتی لمن حضر ولمن یحضر متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی امام کی نیت۔ اب مقتدی اگر ہے تو اس طرح سے نیت کریں
کہ نویت ان اصلی للہ تعالی اربع رکعتین صلاۃ العشاء فرض اللہ تعالی فرض حاضر وقتی اقتدیت بحاظ الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس طریقے سے کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی اربع رکعتین صلاۃ العشاء فرض اللہ تعالی فرض حاضر وقتی اقتدیت بحاظ القرآن متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ پھر نماز میں جب آپ داخلہ لیں تو سورہ فاتحہ ضمی سورہ رکوع اور سجود کے ساتھ اپنی پوری نماز مکمل کریں۔ جیسے ہی آپ نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں فوراً 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں۔ سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ اس عظیم دگانے کی طرف اپنی توجہ کریں جس کو ہم دگانہ لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر مصلی پر آپ اس طریقے سے نیت کریں۔ اگر آپ امامت کر رہے ہوں تو اس طریقے سے نیت کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ لیلۃ القدر فرض اللہ تعالی مطابعۃ المہدی الموعود انا امام علی الجماعۃ لمن حضر ولمن یحضر متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو اس طریقے سے نیت کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ لیلۃ القدر فرض اللہ تعالی مطابعۃ المہدی الموعود اقتدیت بحاظ الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ لیلۃ القدر کے دگانے کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہوں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو گروہ مہدویہ میں روایت چلتی آ رہی ہے کہ امامنا مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ نے جس وقت دگانہ لیلۃ القدر ادا فرمایا تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تلاوت فرمائی، اور پھر دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد روایت کے مطابق امامنا نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ آپ بھی سورہ قدر کی تلاوت کریں، پھر اپنی مکمل نماز پوری کریں، اور پھر جب نماز سے آپ باہر ہوں سلام کے بعد آپ کو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دگانہ لیلۃ القدر کی جو مسنون دعائیں ہیں اس کو تلاوت کریں یا سنیں۔ بعد ادائی دگانہ پڑھنے کی دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احیینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المساکین بفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صغر الدنیا بأعیننا وعظم جلالک فی قلوبنا وفقنا لمرضاتک وثبت علی دینک وطاعتک ومحبتک وشوقک وعشقک بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ بفضلک وکرمک یا اکرم الاکرمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
خطا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب یعنی یا اللہ زندہ رکھ ہم کو مسکین بنا کر اور فوت کر ہم کو مسکین بنا کر اور قیامت کے دن ہمارا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر تیرے فضل و کرم کے طفیل سے زیادہ کرم کرنے والے بڑے کریموں سے اور تیری رحمت کے طفیل سے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے یا اللہ بہت چھوٹی اور حقیر کر کے بتا دنیا کو ہماری نظروں میں اور بڑی کر کے بتا تیری بزرگی و جلال کو ہمارے دلوں میں اور تیری رضامندی اور تیری خوشنودی کی توفیق عطا فرما ہم کو ثابت رکھ ہم کو تیرے دین پر اور تیری عبادت پر اور تیری محبت پر اور تیرے شوق پر اور تیرے عشق پر تیرے فضل و کرم کے طفیل سے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے یا اللہ دکھا ہم کو حق کر کے اور اس کی اتباع ہم کو روزی کر اور دکھا تو ہم کو باطل کر کے اور روزی فرما تو ہم کو اس سے نجات تیرے فضل و کرم کے طفیل سے زیادہ کرم کرنے والے بڑے کریموں سے اور تیری رحمت کے طفیل سے زیادہ رحم کرنے والے بڑے رحیموں سے اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر بھولے یا چوکے اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ رکھا تھا ہم سے اگلوں پر اے رب ہمارے نہ اٹھا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہم کو نہیں اور درگزر کر ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا مالک ہے اور خاوند ہے تو ہی مدد کر ہماری اور غلبہ دے ہمارا کافروں کی قوم پر اے رب ہمارے بے شک ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے بآواز بلند ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لائے اے رب ہمارے اب بخش دے ہم کو ہمارے گناہ اور اتار دے ہماری برائیاں اور موت دے ہم کو نیکوں کے ساتھ اے ہمارے پروردگار اور دے ہم کو جو کچھ وعدہ دیا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن تحقیق تو خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ اے ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیا میں خوبی اور نعمت اور آخرت میں خوبی اور نعمت اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے اے ہمارے رب دل نہ پھیر جب ہم کو ہدایت دے چکا اور عطا کر اپنے پاس سے ہم کو رحمت اور نعمت بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے پھر مناجات کے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار اور ایمان کے لیے دعا کریں جیسے ہی آپ کی دعائیں مکمل ہوتی ہیں سجدے مناجات سے اٹھ کر آپ پھر
واجب الفطر کی نیت کریں جو 3 رکعت نماز ہے. اگر امام ہو تو اس طریقے سے کریں. امامت کے لیے یہ نیت کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 3 رکعتین صلاۃ الواجب الوتر انا امام الجماعۃ لمن حضر ولمن یحضر متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. اگر آپ مقتدی ہوں تو اس طریقے سے نیت کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 3 رکعتین صلاۃ الواجب الوتر اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. اگر آپ تنہا واجب الوتر ادا کر رہے ہوں تو اس طریقے سے نیت کریں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 3 رکعتین صلاۃ الواجب الوتر اقتدیت بہذا القرآن متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر. اور واجب الوتر کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کی لیلۃ القدر کی تمام عبادات کا جو معاملہ ہے وہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی نمازوں کو اور دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.